معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ مجھے آج مسرور آ کر بے پناہ خوشی ہے اور تقریباً 50 سال کے بعد یہاں آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ 50 سال پہلے ایک یہاں پر چند گھنٹوں کے لیے میں آیا تھا، اور یہ آپ کا علاقہ جو ہے اس کو سارا پاکستان جانتا ہے کہ یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے۔ 1965 میں چونڈا میں جو مارکہ ہوا وہ دنیا کی عسکری تاریخ کا حصہ ہے، اور جو پاکستان فوج نے کامیابی حاصل کی وہ بھی دنیا کی عسکری تاریخ میں مانی جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کی جو شناخت ہے وہ صرف ضلع سیالکوٹ میں نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ آپ کا علاقہ ایسے لوگ اسمبلی میں بھیجتا ہے جو نہ صرف حلقے کا کام کرتے ہیں بلکہ ملک کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ اشخاص جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، زاہد حامد صاحب نے بڑی محنت سے پچھلے 8 سال حکومت میں بھی جس محنت لگن سے انہوں نے کام کیا ہے شاید ہی کوئی اور شخص کر سکتا ہو، اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی میں نے ان سے نہ کا لفظ نہیں سنا۔ کوئی کام ان کے ذمہ لگایا گیا، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی ہو، کوئی پیچیدہ معاملہ ہو، ہمیشہ پارٹی جو ہے وہ زاہد حامد صاحب سے مشورہ کرتی تھی، ان کے ذمہ لگاتی تھی، اور انہوں نے دن رات نہ کبھی دیکھا نہ کبھی شکایت کی، اور ہمیشہ وہ معاملات اپنی محنت سے حل کر کے دکھائے۔ آپ کے سامنے ایک مسئلہ ایک بل کے حوالے سے پیدا ہوا جس کا کوئی تعلق ان کی ذات سے نہیں تھا، اور جو رپورٹ چھپی ہے میں نے بھی پڑھی ہے، اس میں بھی کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے۔ جو جج ہیں جہاں وہ رپورٹ پیش کی گئی انہوں نے بھی اس رپورٹ کی بھی تعریف کی، اور تمام جو ذمہ داری ہے وہ ایک ایسا معاملہ پیدا ہوا، ایک پارلیمانی کمیٹی تھی۔ بہرحال اس مرحلے پر بھی زاہد حامد صاحب نے کہا کہ اگر یہ جو مشکل ہے، اگر کوئی میں لاء منسٹر تھا، میری ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اخلاقی تقاضا ہے، تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، حالانکہ کوئی ان کا اس سے تعلق نہیں تھا۔ تو یہ سیاست کا معیار ہوتا ہے، یہ شرافت کی سیاست جو ہے، ان کو کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، انہوں نے خود کہا، اور پہلے دن ہی مجھے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ میں نے ان کو منع کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ معاملہ اگر اس سے حل ہوتا ہے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ تو یہ وہ شرافت کی سیاست، وہ خدمت کی سیاست کا معیار ہے جو زاہد حامد صاحب نے کام کیا ہے، اور اس مبارکباد کے مستحق آپ حضرات ہیں جو ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں آج۔ اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، اور شاید ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، کہ جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جتنی ایک جج کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی عزت ہونی چاہیے، جتنی ایک جرنیل کی عزت ہے اتنی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے، جتنی ایک گورنمنٹ کے اہلکار کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی ہونی چاہیے، کیونکہ آخر جب ملک چلانے کا وقت آتا ہے، ملک کے معاملات کو حل کرنے کا وقت آتا ہے، تو وہ کام سیاستدان کے حوالے ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں۔ خواجہ آصف کو کون نہیں جانتا؟ زاہد حامد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ بٹ صاحب کو کون نہیں جانتا؟ افتخار الحسن شاہ صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اور صرف آج سے نہیں جانتے، پچھلے کئی پشتوں سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خواجہ آصف نے 30 سال تو ملک کی خدمت کی ہے، لیکن ایک اقامہ ان کے پاس ہے جو کہ ویزا ہوتا ہے،
جو آمدن تھی اس پر ٹیکس بھی ادا کیا۔ اگر ایک ویزے پر آپ سیاست دانوں کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیں تو کیا یہ ملک کے حق میں ہے؟ کیا یہ ملک کی سیاست کے حق میں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ سب فیصلے قبول کیے، ہم نے سر آنکھوں پر رکھے، لیکن میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ نہ تاریخ قبول کرتی ہے، نہ پاکستان کے عوام قبول کرتے ہیں۔ اور یہی سیاستدان ہیں جو ملک کے لیے محنت کرتے ہیں، جو ملک کے معاملات حل کرتے ہیں، جو ذمہ داری لیتے ہیں، جو عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد پیش ہوتے ہیں۔ کسی اور کا احتساب نہیں ہوتا، احتساب صرف سیاستدان کا ہوتا ہے۔ شیشے کے گھر میں اگر رہتا ہے تو سیاستدان رہتا ہے، ہر چیز اس کی حلقے کے عوام تولتے ہیں، پوری دنیا کے، پورے ملک کے عوام تولتے ہیں۔ آج کل کون سی بات ہے جو اخباروں کی زینت نہیں بنتی، جو ٹی وی کی زینت نہیں بنتی، چاہے سچ ہو یا نہ ہو، سیاستدان یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے اور پھر بھی ملک کی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو صرف ایک طریقہ ہے کہ ووٹ کو عزت دیں، سیاستدان کو عزت دیں، اور جو فیصلہ عوام بیلٹ باکس پر کرتے ہیں، جو پولنگ کے دن کرتے ہیں، اس کو عزت ملنی چاہیے۔ یہی واحد طریقہ ہے ملک کی ترقی کا۔ آج آپ کے سامنے یہ سیالکوٹ سے پسرور روڈ کا افتتاح ہوا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی ویژن تھی، ان کا وعدہ تھا، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اتنا تجربہ ہے ملک کی ترقی میں، علاقے کی ترقی میں، کہ جب منصوبہ بندی ہوتی تھی وہ خود بتاتے تھے کہ یہاں سے یہاں سڑک کی ضرورت ہے، یہاں سے یہاں نئی موٹر وے بننی چاہیے، یہاں اسکول بننا چاہیے۔ تو جب اور مسلم لیگ نون نے یہ کر کے دکھایا، نہ صرف پنجاب میں جہاں شہباز شریف صاحب نے مثالی محنت کی اور اس کے اثرات آج پورے پنجاب میں موجود ہیں۔ میں دوسرے صوبوں میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اگر یہی قیادت میسر ہوتی، ہماری بھی ترقی پنجاب کے برابر ہوتی تو ہم آج بہت زیادہ آگے ہوتے۔ حالانکہ وسائل سب کے پاس برابر ہیں، بلکہ آج سب سے کم وسائل پنجاب کو ملتے ہیں، لیکن بات لگن کی ہے، بات محنت کی ہے، اور وفاقی حکومت نے جو کچھ کیا، ابھی خواجہ آصف صاحب نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ مجھے وزیر اعظم بنے 8 مہینے ہوئے، آپ یقین کریں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے کہ کئی 100 ارب کے منصوبوں کا افتتاح میں نہیں کرتا، اور یہ وہ منصوبے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نے شروع کیے، جو نواز شریف صاحب کی ویژن تھی، اس حکومت کے دور میں شروع ہوئے، اسی حکومت کے دور میں مکمل ہو رہے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ماضی کی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایسے منصوبے مکمل کیے جو 20 30 سال سے حکومتیں مکمل نہ کر پائی تھیں، وہ منصوبے بھی مکمل ہوئے، نئے شروع ہوئے، وہ بھی مکمل ہوئے، اور آج نئے منصوبے جاری ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ سڑکیں، یہ پولی ٹیکنیک کالج، موٹر وے بن رہا ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو ماضی میں بھی بن سکتا تھا، جو اس پورے علاقے کی، سیالکوٹ، نارووال، پسرور، یہ سارا علاقہ جو ہے اس کی تاریخ کو بدل دے گا۔ یہ ایک مختلف علاقہ ہوگا۔ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے جس سے آپ لوگ بھی کنیکٹ ہوں گے، یہ معمولی منصوبے نہیں ہیں۔ میرا تعلق ایک بڑے مشکل پہاڑی علاقے سے ہے۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ کی مشکلات میں پنجاب حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، وفاقی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، چاہے بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے گیس کے منصوبے ہوں۔ الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی جماعت نے کام کیا ہے، کام کر کے دکھایا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور اگر کسی لیڈرشپ کے پاس ویژن تھی، سوچ تھی، عوام کے مسائل کا درد تھا، تو وہ نواز شریف ہے، جس نے یہ ثابت کیا اپنے عمل سے۔ یہ صرف باتوں کی بات نہیں، ہم نے کوئی 11 نکات نہیں رکھے۔ ہم نے نہیں کہا کہ آج 5 سال گزر گئے ہمیں 11 نکات یاد آ گئے۔ ہم نے
موقع پر کام کر کے دکھایا۔ آج آپ کہیں بھی پاکستان میں جائیں، پنجاب میں جائیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، خیبر پختونخوا میں جائیں، منصوبے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ملیں گے۔ اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ملک کا درد رکھتی ہے۔ کیا پہلے وسائل نہیں تھے؟ مشرف کے پاس وسائل نہیں تھے؟ زرداری کے پاس وسائل نہیں تھے؟ یہی وسائل تھے۔ آج تو مشکلات بے پناہ تھی، چیلنجز بھی بہت سے تھے۔ کیا یہ سی پیک کا منصوبہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام منصوبے پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیے، اسی دور میں شروع ہوئے؟ کیونکہ ایک سوچ تھی، ہم نے اپنی جیبیں نہیں بھری، ہم نے پاکستان کے عوام کی جیبیں بھری۔ جب حکومت آئی 3% سے کم گروتھ تھی جی ڈی پی کی، آج الحمدللہ 6% کے لگ بھگ ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا، یہ سیاست آگے چلتی رہی، آپ حضرات نے بہتر فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ پاکستان کے مسائل کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہی حل کرے گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات، فیصلہ عوام کے پاس ہوتا ہے، کوئی اور نہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ آئین بڑا واضح ہے، فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور جو فیصلہ ہوگا اس کی 5 سال اس فیصلے کی عزت ہونی چاہیے۔ میری ان لوگوں سے جن کو آج مختلف باتیں یاد آتی ہیں تقاریر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے 5 سال جو آپ نے کیا، اور آج سب کے پاس حکومت موجود تھی، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، سب کے پاس حکومتیں تھیں، کام کر کے دکھاتے۔ کام صرف ایک جماعت نے کیا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ اس لیے اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، کام جو ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو ملکی مسائل حل ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو ملک کی خود مختاری کے فیصلے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی نکات کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ریکارڈ پر کھڑی ہے، اپنی محنت پر کھڑی ہے، قوم سے لگن پر کھڑی ہے، اور جو کچھ اس نے کر کے دکھایا اس کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہ صرف ضلع سیالکوٹ میں، نہ صرف پسرور میں، بلکہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ووٹر ایک باشعور ووٹر ہے، وہ ان معاملات کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون صرف دعوے کرتے ہیں اور کون کام کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو جو مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں، مجھے پوری امید ہے، مجھے صرف امید نہیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس حلقے سے پہلے سے بھی بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی۔ یہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ یہ آپ کی محنت ہوگی، آپ کی لگن ہوگی، اور ہم نے پاکستان کے اگلے 5 سال کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ عوام کے پاس ہے، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ بہتر فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ اگر آپ کو یہ گالی گلوچ کی سیاست چاہیے، آپ کو جھوٹ کی سیاست چاہیے، کرپشن کی سیاست چاہیے، تو پھر یہ دوسری جماعتیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ آپ کے فیصلے کے بعد اگلے 5 سال میں پاکستان کو مزید ترقی دے گی۔ آخر میں پاکستان کے لیے ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان، ذرا زور سے یار، یہ چونڈا کے لوگ، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔